حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی اور ہم نے یہ حکم دیا ان ارضعیہ، جب تک ممکن ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر محسوس ہو کہ جلاد آنے والے ہیں، بستی میں داخل ہو چکے ہیں یا ان کا داخل ہونا قریب ہے، آپ کو اطلاع مل جائے اور آپ کو ڈر محسوس ہو جائے کہ آپ کے بچے کو وہ قتل کر دیں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو ڈر محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں بہا دینا۔ اور یہی ہوا، وہ دودھ پلاتی رہی اور جب ڈر محسوس ہوا أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اپنے اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت کے اندر رکھ ڈالو اور اس تابوت کو سمندر میں بہا دو۔ کہا ہے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن وہ اس کو پکڑ لے گا۔ اب والدہ پریشان، اسی سے تو بچانا ہے لیکن رب العالمین اسی کے پاس ہی اس کو بھیجے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، تم غمگین نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے بچے موسیٰ کو تمہاری طرف دوبارہ لوٹا دوں گا، صرف لوٹاؤں گا نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ دو بشارتیں دی اللہ رب العالمین نے، ایک تو یہ کہ میں اسے دوبارہ تمہاری طرف لوٹاؤں گا، یعنی اسے سمندر میں کچھ نہیں ہونے والا، اسے فرعون قتل نہیں کر پائے گا، یہ بچہ زندہ رہے گا، وہ اسے قتل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور دوسری بشارت یہ ملی، فرمایا کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو میں رسول بناؤں گا، اس کو میں اپنے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کے توکل پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سمندر میں بہا دیا اس تابوت کو جس میں موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتا ایک معصوم بچہ اس تابوت میں رکھا ہوا، اور اسے سمندر کے اندر بہا دیا، کہیں ایسا نہ ہو گھر پر پہنچ جائے جلاد اور اس بچے کو بے دردی سے ذبح کر ڈالے۔ استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کسی دور کے کنارے سے کھڑی ہو کر وہ تابوت کا پیچھا کر رہی تھی کہ یہ سمندر جو ہے، اس کی جو لہریں ہیں، یہ اس تابوت کو کہاں جا کر چھوڑے گی اور کون جا کر اس تابوت کو پکڑے گا، تو وہ دیکھتی رہی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے ہم تمہارے طرف تمہارے بیٹے کو، تمہاری اولاد کو لوٹائیں گے، بس تم غمگین نہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کے آل میں سے کسی نے اس تابوت کو پکڑ لیا اور اس میں سے اس بچے کو نکالا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچے کو قتل کر ڈالے، لیکن فرعون کی بیوی وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، میں اسے قتل کرنے نہیں دوں گی۔ لا تقتلوه، تم اسے قتل نہ کرو، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے مستقبل میں،
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو یہ علم نہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کر ڈالے گا، ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور ہم نے جتنی بھی عورتیں تھیں اس وقت وہاں دودھ پلانے والی، ان سب کا دودھ ہم نے اس بچے کو اوپر حرام کر دیا تھا۔ یہ بچہ کسی بھی ماں کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بڑی کوشش کی فرعون نے، ان کی بیوی آسیہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس محل کے اندر کسی نہ کسی عورت کا یہ دودھ پی لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ، ہم نے اس پر حرام کر دیا تھا۔ وہ کیسے منہ لگاتا، وہ کیسے پیتا؟ وہ پریشان ہوئے کہ بچہ تو مر جائے گا اگر اس نے دودھ نہیں پیا۔ اور ان کی بہن جو اس کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ یہاں تک آپ پہنچی، انہوں نے سارا معاملہ دیکھ لیا اور انہوں نے کہا هل أدلكم على أهل بيت، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے گھر کی طرف کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ ضرور پیے گا۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ عورت اس کے لیے تم لوگوں کے لیے خیر خواہ ثابت ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس عورت کو جب بلایا تو اس عورت نے جیسے سینے سے لگایا، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اس عورت کو منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس محل کے اندر رہیں، یہ بچہ ہمیں یہاں سمندر سے تابوت کے اندر ملا ہے، اسے دودھ پلاتی رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں رہ نہیں سکتی، میں اپنے ہی گھر پر رہوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں دودھ پلاتی رہے، اور یہاں سے فرعون کے دربار سے آپ کو جو ہے اس کو دودھ پلانے کی عوض میں آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا آپ کو پیسہ پہنچتا رہے گا، بس اس بچے کی کفالت ٹھیک کرنا ہے، اسے دودھ پلانا ہے، یہ بچہ بھوکا نہ رہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے پھر موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ایک صبح ایسی بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہ بغیر بیٹے کی تھی، بغیر بچے کی، وہ بے قرار ہو گئی، اپنے بچے کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ فرمایا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ خود ہی سارا ماجرا آ کر ان لوگوں کو بتا دیتی، اپنے بچے کو لے جاتی، لیکن ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، ہم نے اس کو تسلیہ دی کہ ایسا نہ کرے۔ جن سے ڈر ہے وہی آپ کے پاس اس بچے کو لائیں گے، آپ کو پیسہ بھی دیں گے، اس بچے کی کفالت آپ کے ذمے وہ ڈال دیں گے، اور یہی ہوا۔